اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکافرون کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلی جمعرات ہے تو اس میں ہم اس کا شان نزول بیان کریں گے کہ یہ سورت کب اور کہاں پر واقع ہوئی، نازل ہوئی تھی۔ تو حاضرین مجلس، یہ سورہ قرآن مجید فرقان حمید کا 109واں سورہ ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت قل یا ایھا الکافرون، کافرون سے اس کا نام سورہ کا سورۃ الکافرون رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کی کل 6 آیات ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ حاضرین مجلس، اس کے کلمات کی تعداد 26 اور حروف کی تعداد 94 ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سورت جو ہے بہت زیادہ مفسرین کے نزدیک مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی کہ یہ سورت اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ حاضرین مجلس، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ، بت پرست اور کفار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ تو ابھی آغاز میں ہی ان لوگوں نے اتنی توجہ نہ دی، لیکن بعد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا سبق، تبلیغ کا یہ نمونہ بڑھنے لگا اور دعوت حق کا کام بڑھنے لگا تو ان کو فکر لاحق ہوئی اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر چند افراد نے لبیک کہا اور چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور چوری چھپے وہ آپ کا ساتھ دینے لگے، تو اب دعوت کی ضرورت تھی کہ کھلم کھلا دعوت کا اعلان کیا جائے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے بھی کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس دعوت و تبلیغ کو کچلنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں شروع کر دیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، دین اسلام کی اس دعوت کو، اس دعوت توحید کی بھرپور مخالفت کرنے لگے۔ حاضرین مجلس، اس وقت مکہ کے سرداروں میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور امیہ بن خلف جیسے نامور رئیس مکہ اس وقت مکہ میں موجود تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف تھے۔ حاضرین مجلس، جب دعوت و توحید کا یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا تو ان کافرین مکہ نے باہم صلاح و مشورہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ صلاح اور مشاورت کرنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی مشاورت لے کر، مجلس لے کر چند افراد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور والد محترم کا انتقال جو تھا وہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو ابھی آپ کی پرورش جو تھی وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ کے رئیس تھے، سرداران مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو مشرکین اور کفار اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی جس طرح سے مخالفت کر رہا ہے،
وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پہلے تو ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتے تھے، لیکن اب ہمارا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیے اور انہیں اس دعوت حق سے باز رکھیے۔ تو انہوں نے چند تجاویز حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیں۔ وہ تجاویز کیا تھیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے حاضرین مجلس جو سب سے پہلی تجویز رکھی، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے بھتیجے کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت دے دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دے دیتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ان کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ دین حق سے، توحید کی دعوت سے باز آ جائیں، رک جائیں، دین حق کا کام چھوڑ دیں۔ اور اگر ان کو اقتدار چاہیے، ان کو بادشاہت چاہیے، وہ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم انہیں اقتدار دے دیتے ہیں، ہم انہیں رئیس اعلیٰ بنا لیتے ہیں، ہم انہیں اقتدار کی بادشاہت دے دیتے ہیں۔ اور تیسری تجویز جو انہوں نے رکھی وہ یہ تھی حاضرین مجلس کہ اگر وہ کسی خوبصورت ترین لڑکی سے رشتہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں مکے کی سب سے خوبصورت حسینہ، سب سے خوبصورت لڑکی جس کو وہ پسند کرتے ہیں، ہم اس کا رشتہ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حاضرین مجلس، کسی بھی انسان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اگر نفسانی خواہش ہو تو وہ یہی خواہشات ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس اقتدار کی طاقت ہو اور اس کے پاس حسین و جمیل لڑکیاں ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیاوی لالچ سے پاک تھے، خواہش انسانی آپ کا مطمع نظر نہ تھا، دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی جاہ و حشمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً نظر نہ تھی، بلکہ آپ تو دین حق کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے تھے، آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، آپ تو توحید کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو کفار اور مشرکین کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا، اگر کوئی دنیاوی شخص ہوتا تو وہ دنیاوی لالچ میں آ کر مال و دولت کے ڈھیر اپنے قدموں میں لگوا لیتا، وہ اقتدار کا دل دادا ہوتا تو اقتدار لے لیتا، اور اگر وہ خوبصورت لڑکیوں کا عاشق ہوتا تو وہ مکے کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی اپنے لیے لے لیتا۔ لیکن حاضرین مجلس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا کر جواب میں فرمایا کہ وہ نادان مجھے پہچان نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نادان مجھے پہچان نہیں سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے کہے کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید اور دین حق کی تبلیغ میں ذرا برابر سستی نہیں دکھاؤں گا، ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور دین اسلام اور توحید کی دعوت دیتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ حاضرین مجلس، اس جواب پر کفار مکہ جو تھے وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن بڑا ہی لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے، بڑا تفکر اور تدبر کا مقام یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو سورج جو ہے وہ کوئی آدمی کہے بھی تو وہ ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، سورج اتنا بڑا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دوں تو نہیں لا سکتا، چاند بائیں ہاتھ پہ کوئی لائے تو نہیں لا سکتا۔ تو مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ اتنی ناممکن چیز ہے جتنا ناممکن تمہارے لیے یہ ہے کہ تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دو، اتنی ہی ناممکن چیز یہ ہے کہ میں دین حق سے باز آ جاؤں، دین حق کی تبلیغ نہ کروں، دعوت حق کی، دعوت توحید کی تبلیغ نہ کروں، میں اس سے باز کسی صورت نہیں آ سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر بھی رکھ دیا جائے
تو بھی میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن حاضرین مجلس، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کو یہ کہے ہوئے جملے پسند آئے، اور پھر وقت ایسا آیا اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی نے اسی دائیں ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اسی ہاتھ سے اللہ کے نبی نے سورج کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے واپس بھیجا، اور آپ کے کہے ہوئے وہ الفاظ بھی پورے کیے۔ حاضرین مجلس، احادیث میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر کئی ایک پیشکش کی کہ آپ کسی طریقے سے دین حق کی تبلیغ نہ کریں، توحید کا پیغام کفار کے اور مشرکین کو نہ پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ اور ایک لحظہ کے لیے بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور وہ نت نئے روز روز منصوبے بناتے، تجاویز پیش کرتے، اصلاح مشورے کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت حق کے پیغام سے روکا جائے۔ تو حاضرین مجلس، ایک دن کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی رہ جائے اور ہماری بات بھی رہ جائے، ہماری بھی عزت رہ جائے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، تو ان کی بات بھی ہماری بھی رہ جائے، آپ بھی رہ جائے۔ تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو تجویز کیا پیش کی گئی کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ حاضرین مجلس، اس سے بھی ایک چیز واضح ہوتی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں اور فکر کریں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار کو بھی اپنے معبودوں پہ، اپنے بتوں پہ اعتبار اور بھروسہ اور یقین نہیں تھا۔ کوئی اپنے خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتا ہے؟ اگر ان کو اپنے خدا پہ اتنا یقین اور بھروسہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو حاضرین مجلس، وہ خود بھی ڈاواں ڈول تھے، خود بھی اپنے عقیدے میں پختہ اور سچے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ جملہ کہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، اور سننے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اتنے میں پھر یہ سورہ کافرون، اللہ و تبارک تعالیٰ نے یہ سورت اتاری جسے ہم سورہ کافرون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ قرآن کا 109واں سورہ ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تشریف لائے، اور کفار مکہ اور رئیس مکہ کے کفاران کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ وہ تمام کفار بیعت حرم شریف میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، بڑی جرت، بہادری کے ساتھ اور بڑے شجاعت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی، تاکہ دوبارہ کفار کے دلوں میں کسی قسم کے فاسد خیالات جنم نہ لے سکیں، اور ان کے خیالات کا اور ان کے تصورات کا خاتمہ اور کلا کما کر دیا۔ وہ سورت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اس کی ترجمہ و تشریح تو ہم اگلی جمعرات کو کریں گے، لیکن مختصر میں آپ کو وہ سورہ کافرون پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی، اے آقا، اے میرے پیارے نبی، آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، ان انکار کرنے والوں سے کہ میں پرستش نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔